السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور معاشرتی مسائل کو سمجھنے، جانچنے، دیکھنے کا جو ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ایک میں بہت چھوٹی سی بات آپ سے کرنے لگا ہوں جس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ آپ کو اکثر خیال آتا ہوگا کہ آج میں اپنے فلاں دوست سے ملوں، فلاں اپنے رشتہ دار سے ملوں، میں ان کے یہاں جاؤں، تو پھر آپ کو خیال ہوتا ہوگا یار میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج سو جاتا ہوں، کل مل لوں گا، پرسوں مل لوں گا۔ پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یار وہ میرے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے جن سے وہ میں نے میٹرک میں پڑھا تھا، تو پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو مجھے ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، ہاسپٹلائزڈ ہیں وہ۔ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا جو ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کامیابی دی ہے کسی میدان میں، تو اس کو دیکھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، میں ان سے فون پر کب بات کر لیتا ہوں۔ اگر کسی کی ہم نے عیادت کرنی ہے تو فون پہ کر لیتے ہیں۔ پھر کبھی کبھار آپ کا جی چاہتا ہے کہ یار وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا ایف ایس سی کے زمانے کا یا بی ایس سی کے زمانے کا یا اس سے بعد کے زمانے کا، جب آپ پروفیشنل کوئی تعلیم لے رہے تھے، یار اس کے ساتھ ہم دن رات اکٹھے گزارا کرتے تھے، ہاسٹل میں رہتے تھے تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ساتھ ہمارا یارانہ تھا، ہم ٹریولنگ اکٹھے کرتے تھے، ویگنوں میں سفر کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں تو اکٹھے جا رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، اکٹھے کر رہے ہیں۔ یا مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یا ویسے اسے پھر ملنے کو جی چاہا کہ میں جا کر بیٹھوں، اس کے ساتھ وہی جو جیسا گپ شپ ہوتی ہے وہ کروں، اور پھر سے وہی کہے لگائے جائیں، وہ پرانی باتیں یاد کی جائیں۔ تو پھر خیال آتا ہے ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو آبائی گھر احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور کے، جس کی میں ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں، وہ ہے ہمارے یہاں روایت ہے کہ ہم اپنے آبائی قبرستانوں میں جاتے ہیں عاشورہ محرم کے دن، 10ویں محرم کے دن جا کر وہاں جسے کہتے ہیں پھول پتری، وہ مرحومین کی قبر پہ ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ہاں بچپن میں ہم سنتے تھے، کہا جاتا تھا کہ جو مرحومین ہیں وہ اپنے جو ان کے بچے تھے یا ان کے جو قریبی عزیز تھے، ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کم از کم سال بھر اگر ان کے پاس نہیں تو کم از کم 10ویں محرم کے دن تو وہ ان کی قبر پر آئیں گے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کہ جو مر گیا سو مر گیا، ہم نے اسے دفن کیا، بعد میں آئے، چاہے وہ ہمارے والدین میں سے تھا، چاہے کوئی اور قریبی عزیز تھا، تو ہم سال ہا سال ان کی قبروں پر نہیں جاتے، ہم ان کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی قبر پہ جا کر، جن کے ساتھ ہمارے دن رات اکٹھے گزرتے تھے، جو ہمیں لقمہ کھلاتے تھے اپنے ہاتھ سے، جو ہماری ترقی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، جو ہمارے لیے برساتوں میں بھیگتے تھے، سردیوں میں ٹھٹھرتے تھے، گرمیوں کی جو لو چلتی ہے اس کو وہ جھیلتے تھے، لیکن وہ ہمارے لیے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں ہمارے لیے گرمی کا اور ہمارے لیے کسی ایک سہولت کا باعث ہوا کرتے تھے۔ بارش میں ہمیں وہ امان دیتے تھے، ہمیں دنیا بھر کے مسائل سے بچاتے تھے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو سال میں اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے لیے سوچتے ہیں، ان دنوں کو سوچتے ہیں کہ جب وہ ان سے پیار کرتے تھے، ان کی انگلی پکڑ کر ان کو سکول پہنچا کر آتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دن بھر کی مصروفیت میں کبھی اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچا ہو، اپنے پیاروں کے بارے میں بھی سوچنا ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ یاد رکھا ہو کہ ان کی ماں کی، ان کے والد کی وفات کس روز ہوئی تھی، ان کی برسی کس روز ہے، تاکہ اس روز تو کم از کم ان کے لیے فاتحہ کہہ دی جائے، جن کے میں خون کا حصہ ہوں، جن کے میں جینز کا حصہ ہوں، جنہوں نے مجھے جنم دیا، جو میرے دنیا میں تولد کا باعث ہوئے،
ہم ان کو بھلا دیتے ہیں. یہ ہمارا اجتماعی ایک چلن ہے. تو یہ میں آپ سے بات کر رہا تھا عاشورہ محرم کی کہ میں احمد پور شرقیہ جاتا تھا، تو میں جہاں یہ کام کرتا تھا کہ سال کے بعد وہاں جانا تو اپنے ان دوستوں سے ضرور ملنا کہ جن کے ساتھ بہت پیار کا رشتہ رہا ہو. ان میں میرے ایک دوست وہاں پر جو میرے ساتھ ایف ایس سی تک رہے اور وہ بینکار تھے، تنویر سحر، شاعر ہیں، تنویر احمد خان ان کا نام تھا. تو ان کا وہ 50 سرور شاہ کا ذکر ہونا، تو میں نے عاشورہ محرم پر اسی بے تکلفی سے انہیں فون کرنا کہ تنویر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں یار، میں کھانا تمہارے پاس کھاؤں گا. وہاں جانا. پھر ہمارے دوست حیات قریشی صاحب جو آج کل بستر علالت پر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تو ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، گپے لگانی. وہ دور کہ جب ہم نے لکھنا ایک ساتھ شروع کیا تھا، ہم نے کہانیاں لکھنا شروع کی، اور پھر وہ جب میرے پاس سے احمد پور میں آتے ڈیرہ نواب صاحب سے، تو ہم گھنٹوں باہر کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کرتے رہتے، کوئی وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا. اور میرے والد صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ کبھی کبھار وہاں جب ہوتے احمد پور شرقیہ میں تو وہ کہتے بیٹا آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں. اب بیٹھک ہمارے یہاں دیرے کا رواج ہے کہ وہ آپ دیرے میں بیٹھ جائیں، تو ہم کہتے تھے بابا ہم ٹھیک ہیں ادھر کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں. تو اب ان سے سال سے ملاقات نہیں ہوتی. ایک ہمارے اور دوست تھے ظفر لشاری، کہ میں نے جب بھی جانا، وہ سرائکی کے پہلے ناول نگار، تو میں نے ہمیشہ 9ویں اور 10ویں محرم کی رات کو جب بھی پہنچنا تو تنویر خان کو ساتھ لینا، تنویر سار کو، اور میں نے پہنچ جانا محراب والا، وہاں ان سے گپ شپ کرنی، انہوں نے میرے لیے چائے کا بندوبست کرنا، سون حلوہ میرے لیے منگا کے رکھنا، تو ان سے ملنا. پھر ہم نے خانقاہ نور شاہ بخاری پہ جانا، تو وہاں ہمارے وہ ایک دو سینئر ہوتے تھے، عبدالمسعود صاحب ہوتے تھے، عاصم صاحب ہوتے تھے جو بہت اچھے شاعر، ان سے ملاقات ہونی، وہ ان گلی کوچوں سے ملاقات ہونی، تو اپنے آپ کو میں اندر تازگی محسوس کرتے تھے. پھر سب کے سب عبدالمسعود صاحب کی ریلت ہو گئی، عاصم صاحب چلے گئے. اور پھر مجھے ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ وہاں عاشورہ محرم پہ کیا جانا، اگلے سال چلے جائیں گے. تو انہی دنوں ظفر لشاری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے پاس نہ جا سکے. تو یہ جب ہم اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے وہ تاریخ ڈالتے ہیں، جیسے عدالتوں میں تاریخ ڈالی جاتی ہے نا، ہم پیشی دیتے ہیں کہ ہم اگلی تاریخ پہ مل لیں گے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اگلی تاریخ کبھی نہیں آتی. یا تو وہ دوست، وہ پیارے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا کم از کم ہماری وہ دسترس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بات مجھے یاد آئی، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی، وائس چانسلر رہے ہیں ادھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے. انہوں نے ایک پوسٹ لگائی کہ وہ اسلام آباد چھوڑ کر لاہور جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ادھر اسلام آباد میں تھے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور ابھی ایک عرصے سے کم از کم 6-7 ماہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ تو ہے، وہ آج کل نمل میں ہے، نمل یونیورسٹی میں، وہاں ڈین ہے، تو وہاں جائیں گے، گپ شپ کریں گے، یا وہ میرے پاس چلے آئیں گے. تو وہ دن نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام آباد کی رہائش چھوڑ کر اب میں لاہور کی طرف عازم سفر ہو رہا ہوں آنے والے دنوں میں، اور ابھی وہ وہیں رہیں گے. تو پھر مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہم سب لوگ جو ہیں اپنی آج کے جو احساسات ہیں، اپنے جو آج کے جذبات ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے کی جو آج کی بات ہے، وہ ہمیں کل پہ مؤخر کر دینے کا جو چلن ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. اگر ہمیں کوئی اپنا پیارا، کوئی اپنا محبوب، کوئی اپنا عزیز، کوئی اپنا دوست، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی اگر ہمیں آج یاد آ رہے ہیں تو انہیں آج ملنا چاہیے. اگر ایک شہر میں رہتے ہیں، اگر شہر سے باہر ہیں تو ہمیں فون کرنا چاہیے، ان کی خیریت معلوم کرنا چاہیے، ان کی آواز سننی چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ممکن نہ رہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے. وہ جو بات میں نے کچھ عرصے پہلے لمس کی تھی، تو لمس آواز کا بھی ہوتا ہے، لمس احساسات کے بھی ہوتا ہے.
लम्स प्रेजेंस का, मौजूदगी का भी होता है, तो वो लम्स बाकी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीलॉग, ये आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और किसी मौजू पर जिस पर आप बात करना चाहें, बात सुनना चाहें, ज़रूर बताइएगा, और अपने कमेंट्स में जो आपकी तजावीज़ हैं वो भी ज़रूर भेजा करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, शेयर किया करें बातों को, चूँकि अगर बातें आपके नज़दीक अच्छी हैं तो उनको फैलाना सदका जारिया होता है। इल्म फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को। फ़ी अमानिल्लाह।